بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ منافقوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور وہ ان کے چہروں اور ان کے بازوؤں پر ضربیں لگاتے جاتے اور کہتے جاتے، لو اب جلنے کی سزا، یہ وہ جزا ہے جس کو تم نے خود کمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم لوگ زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے پاس سامان جنگ اور مستقل ایک طاقت ہر وقت تیار رہے، اور اگر دشمن صلح و سلامتی کے لیے مائل ہو جائیں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ ہی نے اہل ایمان کے دل آپس میں جوڑ دیے اور اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تم میں سے 1000 صابر آدمی 2000 پر غالب آئیں گے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے کو چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی، مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ سورہ توبہ۔ حرام مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اہل ایمان پر زیادتی ہمیشہ مشرکین کی جانب سے ہی ہوتی ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کفر کے علمبرداروں سے لڑو جبکہ وہ تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ انہی لوگوں کا درجہ بڑھا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد سے عزیز تر نہ ہوں، کیونکہ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اہل کتاب کے علماء کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے۔ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اہل ایمان منافقین کے مال اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ نفاق کے روگ کے ساتھ دیا گیا مال اللہ کے پاس قبول نہ ہوگا۔
اس لیے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ منافق مرد اور عورت سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔